अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहला सवाल आया है जो कि एक बहुत ही ट्रेंडिंग मैटर है पाकिस्तान में। पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मंदिर बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है, इसके बारे में क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। चलिए पहले इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो सबसे पहले जितने भी इस दुनिया में पैगम्बर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकसद क्या था। देखिए ये जो शिर्क का ज़माना था ये सबसे पहले शुरू हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से। जब कुछ लोग फौत हो गए थे तो उन लोगों ने उनके मुजस्मे बना के एक बुत परस्ती शुरू की थी। अब ये जो सब जितने भी हैं सब इब्लीस की तरफ से ही ये लॉजिक पैदा होता है ना। वो इब्लीस या इब्लीस की औलाद में से क्या होता है कि एक शख्स को सोसाइटी में चुना जाता है कि ये इसका काम करेगा, फिर उसके नफ्स में जाके एक समय के डेवल विस्पर होता है, उसके जाके दिल में एक फूंक मार देता है, चले जाके तुम बुत परस्ती शुरू करवा। आप हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेके हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के ज़माने तक जितने भी पैगम्बर आए उनका सबका मकसद एक ही था कि इस ज़मीन से शिर्क को ख़त्म किया जाए और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत किया जाए। और जो भी उस ज़माने में जो पैगम्बर वगैरह आते थे उनकी पैरवी की जाए। अब समझना यह है कि जो आखिरी पैगम्बर थे, जो ख़ातमुन नबिय्यीन थे, हम सबका ईमान है, इनका जो कुफ़ार मक्का से झगड़ा था क्या था, इसी बात पर था कि वहाँ से शिर्क ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो काबा था, काबे में से 350 से ज़्यादा जो बुत थे उनको तोड़ा और शिर्क को ख़त्म किया। लेकिन जहाँ पे ये जंगें वगैरह होती थी, जंगों का मकसद ये था कि जो जंगों में ख़वातीन होती थी या बच्चे होते थे या बूढ़े होते थे उनसे नहीं लड़ा जाता था, लेकिन जंगें उनसे होती थी क्योंकि ये मुसलमानों की काम में ही रुकावट डालते थे। ऐसा नहीं था कि वो जंगे जाके घर में बैठ के उनको मारना शुरू कर देते थे, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुफ़ार मक्का थे, उनको इजाज़त थी कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। और इस्लाम वैसे भी सिखाते जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में अल्लाह ताला फरमाता है ला इकराह फिद्दीन का तबय्यन रुश्द मिनल गय। जैसे दीन के मामले में किसी को ज़बरदस्ती कलमा नहीं पढ़ाया जा सकता है, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह भी लोग आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। और मुसलमानों का काम है दावत का काम करना। और ये जितनी भी जंगें होती थी, जंगें होने का जो वजह थी वो यही थी कि क्योंकि कुफ़ार मक्का मुसलमानों पर हमला करते थे और वो चाहते थे कि यहाँ पर जो ये मुसलमान अल्लाह की दावत दे रहे हैं, एक अल्लाह की इबादत की दावत दे रहे हैं, इनको यहाँ से हटाया जाए। और इस वजह से वो मुसलमानों को तंग करते थे, इस वजह से ये जंगें होती थी। ऐसा नहीं था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि जाके सारे कुफ़ार मक्का को जाके उनके घरों पर उनकी औरतों को मारो, बच्चों को मारो, बूढ़ी औरतों को मारो और जाके इनको ज़बरदस्ती करना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका काम था इस्लाम की दावत देना। लेकिन जंगें उन लोगों से होती थी जो इस्लाम में मुसलमानों को तंग करते थे। अब जो सवाल आया था, पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखिए पहली बात समझें कि पाकिस्तान का मतलब ये है कि ये ज़मीन एक पाक है और ये शिर्क से बिल्कुल पाक होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पर मंदिर बनाने का सवाल है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शिर्क हो रहा है, आप उस शिर्क में मदद कर रहे हैं कि चलो भाई हम भी डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं और हम फंड रेजिंग इकट्ठा करें, चले एक मंदिर बनाते हैं। बल्कि उनकी जो ज़िंदगी है, उनके मामलात है, एक जो हमारा हक़ है एक मुसलमान होने के नाते एज अ इंसानियत, द फर्स्ट थिंग इज़ द ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी इन द मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो गैर मुसलमानों की हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़त करे। उनकी इज़्ज़त, उनकी बेटियां बहनें, वो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी इंसानियत का एक इंसानियत का रिश्ता है। लेकिन जहाँ तक जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, हम उनके मंदिर में मदद करें। एक अल्लाह ताला ने मुसलमानों की एक यूनिक आइडेंटिटी दी हुई है ताकि हम दूसरों के जो इन द मैटर्स ऑफ अकीदा है
یا بلیفس ہیں یا تھیولوجی ہے. وی آر ناٹ سپوز ٹو بی کوآپریٹنگ دیم or helping them in building their mandir, or it's a temple, or it's a church. We are not allowed to do that. کچھ مسلمان ہیں جو وداؤٹ نوئنگ کہ وہ ایک شرک میں مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان کی جو فنڈ ریزنگ ہے ان کی ایک اپنی کمیونٹی ہے. ایز انسانیت اگر کوئی تکلیف میں ہے, کوئی پریشانی میں ہے, کسی کو ہاسپٹل جانا ہے, کسی کو چوٹ لگی, ایز اے انسانیت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ایز اے ہیومینٹی وہ ہر انسان کا خیال رکھے, چاہے وہ ہندو بھی ہو, مسلمان ہو, چاہے وہ کافر ہو, نان مسلم ہو. بالکل بھی ان کا ایک اللہ کا معاملہ ہے, وہ ہم لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. بیکاز ایز اے مسلمان ہم لوگوں کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی دعوت دینا اور اسلام کی دعوت دینا. اور جہاں تک جو بھی ایک مسلمانوں پر فرض ہے, ان پر فرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ان کے درمیان اور دوسرے مسلمانوں کے یا دوسرے غیر مسلمانوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ ایک ایز اے رسپانسبلٹی, ایز اے ہیومینٹی, we have to care about them as a matter of respect, or you need to care, they need to help, anything. But when it comes to into the matter of to building up the mandir or temple or church, whatever, Muslims are not obligated, and they are not allowed to support in the matters of building a mandir or temple or anything like that. But rather their own community has to, ان کی اپنی جو کمیونٹی ہے, ان کی اپنی کمیونٹی میں ہی جو ہے ان کو آپس میں فنڈ ریزنگ کرنی پڑے گی. they have to build their own مندر. اور جہاں تک سوال ہے جو پرانے مندر ہیں, they have to stick with that. اور جو نئے مندر ہے, بیکاز آف ایک کنٹری, ایک مسلمان کنٹری ہے, اور یہاں پر نئے مندر بننے کی اجازت نہیں آنی چاہیے. اور جو فنڈ ریزنگ ہے, they have to do within their own community. For example, اگر کسی کا گھر ہے, ان کو گھر میں کچھ مرمت کرنی ہے یا ریپیئر کرنی ہے, their own family has to worry about that housing to pay the matters of whatever the broken is in the family. لیکن جو in the matters of مندر ہے, that has something to do with the shirk. اگر شرک میں ہم مدد نہیں کر سکتے, بیکاز ہم لوگ کو, کیونکہ ایز اے مسلمان it is obligated to us کہ ہم لوگوں کو اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے, وہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو شرک کا کام کر رہے ہیں ہم اس میں جا کے سپورٹ کریں, فنڈ ریزنگ کریں, ان میں ہیلپ کریں کہ چلے بھائی ہم چرچ بنا رہے ہیں یا آپ مندر بنا رہے ہیں, چلے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. سو دیٹس لائک یو آر ہیلپنگ سم ون از ان اے شرک, یو آر ڈوئنگ اے شرک, بیکاز ہیلپنگ سم ون ان اے شرک از اے شرک. کیونکہ آپ کسی کو مدد کر رہے ہیں کہ چلے بھائی آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ, جو آئیڈل ورشپرز ہیں, جو پروفیٹ جیسس پیس بی اپان ہم ہیں, ان کا سمجھتے ہیں کہ ہی از اے سن آف گاڈ, ہی از اے گاڈ ہمسیلف, استغفر اللہ. جو مندر ہیں اور جو ہندوازم ہیں ان میں سمجھتے ہیں کہ جو بت ہیں, دس از دا وایا گوئنگ ٹو ورڈز دا گاڈ. ایون کہ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے, بک آف ایکسوڈس میں, اور جہاں پہ بک آف ڈیوٹرونومی میں بھی, جہاں پہ فرسٹ ٹیسٹمنٹ ان دا بائبل میں بھی یہ چیز لکھی ہے, they shall have no other God besides me, they shall have no images of me. So similar same چیز ہندوازم میں فرمائی ہوئی ہے, اسلام میں فرمائی ہوئی ہے, قرآن میں فرمائی ہے, ہر ریلیجن میں ایک چیز فرمائی ہے کہ اس دنیا سے ایک شرک کو ختم کرنا ہے. تو مسلمانوں پر یہ بالکل بھی فرض نہیں ہے کہ وہ مندر میں سپورٹ کریں, فنڈ ریزنگ کریں, اور جو پرانے مندر آلریڈی ہیں ان میں انہی کی کمیونٹی کو فنڈ ریزنگ کرنی ہے. لیکن ایز اے مسلمان ان کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک اجازت نہیں ہے کہ وہ نئے مندر بھی تعمیر کریں. لیکن جو ایک آلریڈی چیز ایک چلتی آ رہی ہے, just let them do, let them help their own communities to do the fundraising whatever they want. But مسلمان یا جو ایک مسلمان کنٹری ہے, they are not. یہ تو ایک بالکل ایسی بات ہے جیسے سعودیہ میں اگر کوئی مندر کھول رہا ہے تو سعودیہ اور کہیں گے اوکے یو آر ویلکم ٹو اوپن دا مندر, انشاءاللہ یو کین ڈو دیٹ, سبحان اللہ. سو سملرلی پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے, اٹ از ناٹ شوڈ بی الاؤڈ ٹو اوپن دا مندر. اچھا چلو, یہ تو تھی بات ہو گئی کہ کیا ہندوازم کو اجازت ہونی چاہیے کہ کوئی نئے مندر بنائے. اچھا چلیے, تو یہ ہندوازم ہو گئے. اب ان مسلمانوں کا کیا کریں کہ جو پورے ہی ملک میں جگہ جگہ گلی گلی مزار بنے ہوئے, کیا یہ شرک نہیں ہے مزار بنانا؟ دیکھیں اسلام میں مزار بنانا از اے شرک, مزار بنانا حرام ہے. کیونکہ اکارڈنگ ٹو دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جتنی بھی قبریں ہیں
ان کو ایک بالکل زمین کے لیول کے کر دے، یہاں تک کہ ان کی کوئی نشانی یا کوئی چیز بھی اویلیبل نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہیز ٹو بی گراؤنڈیڈ. تو پھر یہ دا لاجک اینڈ مناپلی اینڈ آل دس دا کانسیپٹ آف بلڈنگ اے مزار، یہ کہاں سے آیا؟ ولیوں کی قبریں ہیں، ان کے مزار ہیں. اچھا، اگر ولیوں کی اندازہ لگائیں تو کیا صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہے ہماری زندگی میں؟ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی ولی ہے؟ کوئی عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑا ولی ہے؟ کوئی عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑا ولی ہے؟ کوئی علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بڑا ولی ہے؟ ان سے بڑا کوئی ولی ہے ہی نہیں پوری دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ان کی قبروں میں کہاں، ان کی قبروں کے مزار کیوں نہیں بنے ہوئے؟ پھر یہ جو ولی ہیں ان کے، اچھا یہ بالکل بھی یہ لاجک، بالکل بھی یہ کانسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر قبروں کے مزار بننے چاہیے تھے تو سب سے پہلے صحابہ کی جو اتنی سینکڑوں نہیں ہزاروں قبریں ہیں سعودیہ میں، ایک بھی مزار نہیں بنا ہوا، ایک بھی مزار نہیں بنا ہوتا. یہاں تک کہ آپ دبئی میں چلے جائیں یا کسی عرب کنٹری میں چلے جائیں، شاید ہی کوئی مزار نظر آئے گا، لیکن دبئی میں آپ کو مزار نظر نہیں آئے گا. یہاں تک کہ وہ چوری چھپی جو مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو بلڈ اینی ٹیمپل اور اینی مزار اور اینی شرائن. ایون ان دا سعودیہ میں تو ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو ہم نے یہ خود ہمیں سے سوال کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہمارے سب سے پہلے کون تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ. کیا صحابہ سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. چاہے جتنے مرضی دنیا کے سارے ولی آ جائیں یا جتنے مرضی بھی اولیاء اکٹھے ہو جائیں، یہ دے آر نتھنگ کمپیئر ٹو ابو بکر، علی یا عثمان یا عمر رضی اللہ عنہ. ان سے بڑھ کے تو کوئی ولی دنیا میں ہو نہیں سکتا. پھر ان کی قبروں کے مزار کیوں نہیں بنے ہوئے؟ ان کی قبروں پہ کیوں نہیں جاتے؟ بیکاز یہی شرک ہوتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان کو زمین پہ گراؤنڈ کر دے. اب پورا پاکستان جو اگر اس کی اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ دیکھی جائے، مور دین 50% یا 60% یا 70% جو ہے پورا پاکستان شرک میں لگا ہوا ہے. پورا پاکستان میں مزار ہے، کوئی پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کوئی علماء کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور گن چن کے میرے خیال میں سے 15% ہے یا 20% ہے جس کا صرف ایک پیور عقیدہ ہے کہ جس کائنات بنانے والا ایک ہے اور وہی صرف کرنے والا ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رسول، کوئی بڑھ کے نہیں ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ قبر کو زمین سے اوپر بنانا ہی حرام ہے، تو یہ جو کانسیپٹ آف مزار ہے تو پھر یہ شرائن ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ تو اگر یہ پاکستان گورنمنٹ اگر مندر بنانے سے منع کر رہی ہے تو ایسی گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے کہ پورے پاکستان سے مزار کو ختم کر کے اس پاک زمین کو پاک بنائیں تاکہ وہاں پہ اللہ کی برکت آئے. برائی خود بخود ختم ہو جائے گی، کیونکہ ساری برائیوں کی جو جڑ ہے وہ ہے شرک. اگر شرک پاکستان سے ختم ہو جائے تو پورا پاکستان سیدھا ہو جائے گا. ایک اللہ کی عبادت کریں، نہ کوئی قبر، نہ کوئی ولی، نہ یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے والی ذات ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ کی ذات ہے. دیکھیں ایک بات کو سمجھیں، ایک ہے بنانے والا اور ایک ہوتا ہے کریٹر، ایک ہوتا ہے کریشن. جو کریٹر، جو مینوفیکچرر ہے، وہ مینوفیکچرڈ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ ہی خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، تو پھر کوئی اور مالک یا اس کے مقابلے میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ. یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی بیٹی کو کہ یہاں تک کہ تمہارا باپ بھی تمہیں قیامت والے دن نہیں بچا سکتا، بیکاز تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ایک اللہ پر ہی توکل کرنا، اور ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، ایک اللہ ہی حاجت پوری کرنے والا ہے. یہ پورے پاکستان کو، گورنمنٹ کو بھی چاہیے پورے پاکستان سے جو ہے مزار کو ختم کریں، وہاں سے شرک کو پاک کریں، اور پورے جو اسلام کی دعوت ہے وہاں پہ اسلام کی دعوت دے لوگوں کو. لیکن بت پرستی بھی ختم کریں، اور جتنے بھی یہ جو آلریڈی کمیونٹی بن چکی ہیں، اگر یہ مندر بنا رہے ہیں تو ان کو اجازت نہیں ہے مندر بنانا. لیکن جو بن چکے ہیں they have to raise their own funding to build their own مندر.